تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر سچ صرف وہی ہے جو سب لوگ مانتے ہیں تو کیا ہر یقین، ہر حقیقت بس ایک کہانی ہے؟ یہ سوال ہمیں سیدھا یووال نوح ہرارے کی مشہور کتاب سیپینز کے آپ کہہ لیں مرکزی خیال کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، سیپینز۔ وہ خاص طور پر بات کرتے ہیں مشترکہ افسانوں کی، شیئرڈ میتھس۔ وہ اسی سوال کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ ہاں، اور یہ واقعی دماغ گھما دینے والا خیال ہے۔ ہراری کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ کہ ہم انسان یعنی ہومو سیپینز اس سیارے پر غالب اس لیے نہیں آئے کہ ہم انفرادی طور پر بہت ذہین یا طاقتور ہیں۔ جی نہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں وہ بھی لچکدار طریقے سے تعاون کر سکتے ہیں، ایک ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اتنے سارے اجنبی لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ کیسے کرتے ہیں؟ مل کر کام کیسے کرتے ہیں؟ ہاں، یہی تو سوال ہے۔ یہیں پر مشترکہ افسانوں کا کردار آتا ہے، یا جسے ہراری تخیلاتی حقیقتیں بھی کہتی ہیں، امیجنیٹو ریالٹیز۔ تخیلاتی حقیقتیں؟ اچھا۔ جی، یہ وہ تصورات ہیں، وہ کہانیاں، نظریات جن پر لوگوں کا ایک بڑا گروہ اجتماعی طور پر یقین رکھتا ہے، حالانکہ ان کا کوئی ٹھوس، کوئی مادی وجود نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کوئی درخت یا دریا جیسی نظر آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اچھا، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ جیسے مذہب یا قوم کا تصور یا پیسہ بھی؟ بالکل، پیسہ، قومیں، قانون، کمپنیاں، انسانی حقوق، یہ سب اسی زمرے میں آتی ہیں۔ یہ سب؟ ان کی طاقت صرف ہمارے اجتماعی یقین کی وجہ سے ہے؟ جی ہاں، پیسے کی مثال لینا بہت واضح ہے۔ ایک کرنسی نوٹ، چاہے وہ ڈالر ہو یا روپیہ، جی، وہ خود کیا ہے؟ صرف کاغذ کا یا پولیمر کا ایک ٹکڑا۔ اس کی اپنی کوئی اندرونی قدر، کوئی انٹرنسک ویلیو تو نہیں ہے۔ نہیں، وہ تو نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اربوں لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ قدر رکھتا ہے، اس سے چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، تو بس یہ دنیا کی طاقتور ترین قوتوں میں سے ایک بن جاتا ہے۔ یہ اصل میں اعتماد کا ایک بہت بڑا نظام ہے۔ اور یہی بات تو قوموں پر بھی صادق آتی ہے نا؟ سرحدیں، جھنڈے، قومی ترانے، پاسپورٹ، بالکل۔ یہ سب علامتیں ہیں ایک بڑی کہانی کی جس پر کروڑوں لوگ یقین رکھتے ہیں اور اسی بنیاد پر اپنی شناخت بناتے ہیں، یہاں تک کہ جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ صحیح کہا۔ ایک پاسپورٹ کیا ہے؟ صرف ایک کتابچہ، لیکن ہمارا اجتماعی یقین اسے بین الاقوامی سفر کی شناخت کی کنجی بنا دیتا ہے۔ تو یہ صرف قوم یا پیسے تک نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ قانون اور انصاف کے نظام کو دیکھیں۔ اچھا۔ یہ اصولوں، ضابطوں، اداروں کا ایک پیچیدہ جال ہے۔ یہ اصل میں کہاں موجود ہے؟ کاغذ پر یا ہمارے اجتماعی شعور میں؟ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے ماننے میں۔ جی، ہم سب مانتے ہیں کہ ان قوانین کی پابندی کرنی چاہیے، اور اسی یقین کی وجہ سے معاشرے میں ایک نظم قائم رہتا ہے، ورنہ تو افراتفری مچ جائے۔ اور کارپوریشنز جیسے گوگل، ٹویوٹا، وہ بھی بہترین مثالیں۔ یہ قانونی افسانے ہیں، لیگل فکشنز، کاغذ پر موجود تصورات جنہیں ہم حقیقی اداروں کی طرح مانتے ہیں۔ وہ معاہدے کر سکتی ہیں، ملکیت رکھ سکتی ہیں، ان پر مقدمہ ہو سکتا ہے۔ تو ہرارے کے مطابق یہ جو صلاحیت ہے ہماری غیر حقیقی ایبسٹریکٹ چیزوں پر اجتماعی طور پر یقین کرنے کی اور پھر اس یقین کی بنیاد پر بڑے پیمانے پر تعاون کرنے کی، یہی چیز انسانوں کو باقی جانوروں سے الگ کرتی ہے؟ بنیادی طور پر جی، یہی ان کا کلیدی استدلال ہے۔ یہ صرف ذہانت نہیں بلکہ مشترکہ تخیل کی طاقت ہے۔ بالکل، دیکھیں چمپینزی بھی ہوشیار ہوتے ہیں، چھوٹے گروہوں میں تعاون بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن وہ سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں کسی ایسے مشترکہ مقصد کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے جو صرف ایک کہانی پر مبنی ہو، جیسے کسی دیوتا پر یقین یا انسانی حقوق کا تصور۔ انسان یہ کر سکتے ہیں۔ یہی مشترکہ کہانیاں ہمارے سماجی ڈھانچے، سیاسی نظام، معاشی اداروں سب کی بنیاد ہیں۔ کہانیوں کے بغیر شاید ممکن ہی نہ ہوتا۔ ہراری کا موقف تو یہی ہے کہ ان کے بغیر ہم شاید اب بھی آپ کہہ لیں چھوٹے چھوٹے شکاری گروہوں میں ہی رہ رہے ہوتے۔ اچھا۔ یہ کہانیاں ہی وہ سماجی گوند ہیں، وہ سوشل گلو جو لاکھوں اجنبیوں کو جوڑتی ہیں اور انہیں مشترکہ مقاصد کے لیے متحرک کرتی ہیں۔ لیکن ایک منٹ، جب وہ افسانہ یا کہانی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے یا بیکار؟ نہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ افسانہ یا کہانی کا لفظ
منفی معنوں میں استعمال نہیں کر رہے، وہ صرف یہ واضح کر رہی ہیں کہ ان چیزوں کی حقیقت، ان کی طاقت ہمارے اجتماعی یقین پر منحصر ہے۔ Their reality is subjective, not objective۔ اچھا، یہ بات اہم ہے، یعنی ان کی طاقت ان کے سچ ہونے میں نہیں بلکہ ہمارے ماننے میں ہے۔ تو آج ہم کن کن کہانیوں کے جال میں جی رہے ہیں؟ جمہوریت، سرمایہ داری، انسانی حقوق؟ جی، یہ سب طاقتور تصورات ہیں، طاقتور کہانیاں ہیں جو ہمارے اجتماعی یقین سے ہی قائم ہیں، اور یہ کہانیاں وقت کے ساتھ بدلتی بھی رہتی ہیں۔ بدلتی ہیں؟ بالکل، کچھ کمزور پڑ جاتی ہیں، نئی کہانیاں ابھرتی ہیں۔ تاریخ ایک طرح سے اسی کشمکش کا بیان بھی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہراری کے مطابق انسانوں کا جو بڑے پیمانے پر تعاون ہے، اس کی بنیاد ٹھوس حقائق سے زیادہ مشترکہ کہانیوں اور اجتماعی یقین پر ہے۔ جی، چاہے وہ جیب میں پڑا نوٹ ہو، ہاتھ میں پکڑا پاسپورٹ، یا انصاف کا وہ تصور جس کی ہم بات کرتے ہیں۔ ان سب کی طاقت ہمارے اجتماعی ماننے سے آتی ہے۔ اور یہ سوال تو پھر بھی رہتا ہے کہ کیا ہم ان کہانیوں کے بغیر جی سکتے ہیں؟ شاید نہیں۔ شاید نہیں۔ لیکن ان کہانیوں کو پہچاننا، ان پر سوال اٹھانا اور یہ سمجھنا کہ وہ کیسے کام کرتی ہیں، یہ شاید آج کے دور میں پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ یقیناً۔ اور اگر کسی کو یہ سوچ کر دلچسپی ہوئی کہ وہ بھی کسی ایسی ہی طاقتور کہانی کے تانے بانے میں جی رہے ہیں، تو اگلی بار ہم ہراری کے ایک اور بہت دلچسپ نظریے پر بات کریں گے۔ جی، زرعی اور معاشی انقلاب، یعنی وہ وقت جب کہانیوں نے آپ کہہ لیں کہ بازار اور معیشت کو جنم دیا۔ یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے۔ بالکل۔ تو ملتے ہیں اگلی بار۔